وہ اپنا ٹائیگر موتھ طیارہ جہلم کے پل کے نیچے سے اڑا کے لے گیا۔ الٹے جہاز کے ساتھ لینڈنگ کے لیے آتا اور یکدم سے رول اوور کر کے سیدھی طرح سے ٹچ ڈاؤن کر دیتا۔ اس کو دیکھنے والے اس کو فضاؤں کا جادوگر کہتے۔ اس کا طیارہ ہواؤں میں رقص کرتا۔ وہ فیئرلیس، بریو اور پاک فضائیہ کا اعزاز ایئر مارشل نور خان تھا۔ 20 جنوری 1978 کی صبح سکھر سے فوکر طیارے کی پرواز اڑ چکی تھی۔ ناشتے کا وقت ختم ہونے والا تھا اور ایک مسافر ریوالور اور ڈائنامائٹ کے ساتھ کاکپٹ میں داخل ہوا۔ This was a war and therefore we started training, not training but getting the Air Force bind set and putting them all in position. PIA کا یہ طیارہ ہائی جیک ہو چکا تھا۔ اس شخص نے کیپٹن سے کہا کہ اس طیارے کا رخ انڈیا کی طرف موڑ دو۔ کپتان نے بتایا کہ اس کے اندر بھارت پہنچنے کے لیے ایندھن ناکافی ہے۔ کنٹرول روم کو طیارے کے اغوا ہونے کی اطلاع دی جا چکی تھی اور طیارہ آدھے گھنٹے کے بعد کراچی لینڈ کر گیا۔ وہاں پہ ہائی جیکر کے ساتھ مذاکرات کرنے والا پہلا شخص اس وقت کا PIA کا چیئرمین نور خان تھا، جو کاکپٹ کی ونڈو کے پاس آ کے ہائی جیکر کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اسے کھلی آفر دیتا ہے کہ آپ مجھے یرغمال بنا لو لیکن ان تمام مسافروں کو چھوڑ دو۔ ہائی جیکر نے پھر دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ اگر میرے مطالبات کو دوپہر 3 بجے تک پورا نہ کیا گیا تو میں یہ طیارہ بم سے اڑا دوں گا۔ نور خان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور باتوں باتوں میں انگیج کرنا شروع کر دیا۔ اسے کنونس کر لیا کہ آج بینکس بند ہیں تو آپ کو یہ اماؤنٹ نہیں دی جا سکتی۔ کراچی ایئرپورٹ پر دوپہر سے رات گئے تک ایک غیر یقینی کی صورتحال رہی۔ بالآخر 11:50 پر نور خان کو ہائی جیکر نے طیارے کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہاں پر نور خان اور ہائی جیکر کے درمیان 1 گھنٹے تک مذاکرات چلتے رہے اور یکدم سے نور خان نے اپنی ذہانت اور چابک دستی کے ساتھ ہائی جیکر کو گرا لیا۔ بہادر نور خان اور بزدل ہائی جیکر آپس میں گتھم گتھا ہوئے۔ اسی اثنا میں ہائی جیکر نے ایک فائر کیا جو نور خان کے پہلو میں لگا۔ وہ زخمی ہو گئے لیکن انہوں نے ہائی جیکر کو دبوچ لیا اور اس سے ریوالور چھین لیا۔ یہ نور خان کی دلیری کا صرف ایک واقعہ ہے۔ They were recovering from the 62 beating from China. ملک نور خان 22 فروری 1923 کو تلا گنگ کے ایک گاؤں ٹمن میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ رائل انڈین ملٹری کالج چلے گئے جہاں پر انہوں نے فوجی تربیت کا آغاز کر دیا۔ جنوری 1941 میں نور خان نے برٹش رائل انڈین ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دوسری جنگ عظیم عروج پہ تھی۔ اس میں نور خان نے برطانوی ایئر فورس کی طرف سے حصہ لیا اور یہاں سے کارنامے دکھانے شروع کیے۔ پھر پاکستان مارز وجود میں آ گیا جس کے بعد نور خان نے پاکستانی ایئر فورس کو جوائن کیا۔ یہ نور خان کے شاندار کریئر کا آغاز تھا۔ نور خان کی بہادری اور ڈسپلن کی وجہ سے انہیں ٹریننگ کے دوران ہی ایئر مارشل کا ٹائٹل ملا۔ ان کے دوست ان کو تربیت کے دوران ہی ایئر مارشل کہتے اور یہ عرف ان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہا۔ نور خان کی زندگی کا سب سے یادگار اور تاریخی لمحہ 1965 کی وار تھی۔ وہ 23 جولائی 1965 سے 1969 تک پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف رہے۔ ان سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان پاک فضائیہ کو مضبوط بنانے کی بنیاد رکھ چکے تھے، لیکن نور خان نے
اس میں ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنیکس کو ایڈ کیا، جس کے بعد پاک فضائیہ نے اپنا لوہا منوایا۔ جب رن آف کچھ کے تنازع پر اصغر خان نے بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں جنگ سے گریز کیا تو پاک فضائیہ کا مورال کافی ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد نور خان نے چارج سنبھالتے ہی حکم دیا کہ کشمیر کے اوپر پروازیں شروع کر دو، اور دشمن لرزنے لگا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ یہ کون آ گیا ہے۔ نور خان نے جوانوں سے کہا، آپ کو ہر دم الرٹ رہنا ہوگا، وہ دشمن ہے، جیسے ہی اڑے مار گراؤ۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو نور خان نے فوری طور پر پٹھان کوٹ، آدم پور، ہلواڑہ اور جام نگر کے بھارتی ایئر بیسز پر حملوں کا حکم دے دیا۔ یہ نور خان کی اسٹریٹجک قیادت ہی تھی کہ 478 بھارتی لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں پاک فضائیہ کے 104 لڑاکا طیاروں نے سبقت حاصل کی اور فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پشاور، سرگودا اور ماری پور سے اڑنے والے سیبر اسکواڈنز نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ نور خان کے سینے میں اتنا بڑا دل تھا۔ ان کی بہادری کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپریشن جبرالٹر کے دوران فوجیوں کو رسد پہنچانے کے لیے زاہد بٹ کے ساتھ وہ خود C-130 طیارہ لے اڑے، اور انہوں نے فوجیوں کی رسد کی نگرانی کی کہ ان کو ہر ممکن سہولت وہاں پہ مہیا کی جا سکے تاکہ ہر جوان بھرپور انداز میں لڑے۔ ایئر کوموڈور ثنا نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ وہ کئی مشنز پر نور خان کے ساتھ بطور اسکواڈن لیڈر شریک رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ یہ آبزرو کرتے تھے کہ نور خان ایک عام پائلٹ کی طرح آتے، اسی طرح سے فلائنگ سوٹ پہنتے، کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑتے، برگر کھاتے کھاتے طیارے کی طرف جانا شروع کر دیتے، اور نشانہ اس حد تک شاندار ہوتا کہ میں حیران ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ نچلی سطح پر پرواز کرتے، اور میں کئی دفعہ ڈر جاتا کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا نیچے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے، یاد رکھو جنگوں میں ایسے ہی لڑا جاتا ہے۔ Our main base in which 2/3 of the Air Force was concentrated. جان فریکر نے اپنی کتاب دی بیٹل فار پاکستان دی ایئر وار آف 1965 میں لکھا کہ یہ جنگ کاکپٹ سے قیادت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ وہ جادوگر تھا، وہ ہواؤں میں رقص کرتا اور کرواتا تھا۔ ہم پٹھان کوٹ کے حملے کو ہمیشہ تاریخ میں پڑھتے رہیں گے، جو سپٹمبر 1965 میں گھڑی کی سوئیوں جیسی ایکوریسی کا حملہ تھا۔ اس میں ایرر لیس پرفیکشن تھی۔ جب پٹھان کوٹ بیس کو پاک فضائیہ نے اڑا کے رکھ دیا۔ اس روز 8 سیبر طیاروں کے پائلٹس نے ہائی لو ہائی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی اور شام 5 بجے ان کا انتم سنسکار کر دیا۔ نور خان ان پاکستانی افسروں میں شامل تھے جنہوں نے 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں مصر کی قیادت کے لیے رضاکارانہ طور پر شرکت کی اور اپنا میٹل پروف کیا۔ ان کو فلائنگ ہاگ یعنی اڑنے والا جنونی کہا جاتا تھا۔ وہ ہر نئے طیارے اور مشین پر دسترس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی عمر کے آخری حصے تک انہیں موقع ملتا کہ یہ نیا طیارہ آیا ہے تو وہ فوراً سے کہتے، ادھر لاؤ، میں بتاؤں گا یہ کیسے اڑے گا، یہ کیسے لڑے گا، اس کو بھی ابھی مجھ سے سیکھنا ہے۔ وہ 1959 سے 1965 تک PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے، اور یہی وہ دور ہے جب PIA صفِ اول کی ایئر لائن بنا دی گئی۔ نور خان کی قیادت میں ہی PIA ایشیا کی تیسری ایئر لائن بنی جس نے جیٹ طیارے حاصل کیے اور امریکہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز کیا۔ اسی طرح سے چائنا اور دیگر ملکوں میں بھی اپنے آپریشنز کو شروع کیا، اور سروسز
ایسی پرووائڈ کی کہ دنیا پی آئی اے کو ماننے لگی، اور نور خان کے جانے کے بعد ہی پی آئی اے دوبارہ سے خسارے میں جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں ملک نور خان سے دوبارہ رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ پی آئی اے کی باغ دوڑ دوبارہ سنبھالیے۔ نور خان نے آمادگی ظاہر کر دی اور پی آئی اے دوبارہ سے پاکستان کا کماؤ پوت بننے لگا۔ ملک نور خان صرف ایک فوجی یا ایوییشن لیڈر ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پاکستان کو کھیلوں میں بھی ایک بڑا مقام دلوایا۔ پاکستانی کرکٹ کو وہاں لا کھڑا کیا کہ اس نے آسٹریلیا اور انگلینڈ جو دنیا کرکٹ پر اجارہ داری اور راج کر رہی تھی اس کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے ایشین کرکٹ کونسل اور ایشیا کپ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ سری لنکا کے ساتھ کرکٹ کا پاکستان سے گٹھ جوڑ شروع کر دیا۔ انہی کی وجہ سے 1987 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان اور بھارت کے حصے میں آئی۔ 1974 میں ملک نور خان نے اسکواش کی خدمت کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد انہی کی لائی گئی اسکواش اسکیموں کے تحت جہانگیر خان اور جان شیر جیسے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی اسکواش پلیئرز نے جنم لیا۔ اور اسکواش کی دنیا کے یہ بڑے کھلاڑی 15 سال سے زائد عرصے تک اسکواش کے افق پر چھائے رہے۔ نور خان پاکستان کی خدمت میں ہمیشہ فخر محسوس کرتے، ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے تن من کی بازی لگا دیتے، اور اسی طرح سے انہوں نے کرکٹ اور اسکواش کے بعد ہاکی کو سنبھالا اور اس کے بعد ایشیا لیول کے ٹورنامنٹس ارینج کرنے شروع کر دیے۔ چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ بھی نور خان ہی کی مرہون منت ہے جو آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ نور خان کا سفر بلا شبہ ایک عظیم آدمی کا سفر ہے۔ وہ 1969 سے 1970 تک مغربی پاکستان کے گورنر بھی رہے۔ اس کے بعد 1985 سے 1988 تک نیشنل اسمبلی کے رکن رہے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منواتے رہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرأت، ہلال جرأت، ہلال شجاعت، ہلال قائد اعظم اور ستارہ پاکستان جیسے اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ایئر مارشل نور خان کی زندگی کی داستان ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ ہم آپ کے لیے ٹی این ایس میں اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوریز لاتے رہیں گے، آپ کی دلچسپی کی کہانیاں آپ کے سامنے لائیں گے۔ آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کس کی کہانی سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خواہش کا احترام پوری محنت کے ساتھ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔